بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کنٹرول لائن کے دونوں جانب سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں اور پاکستان شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کشمیری مودی حکومت کے 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کے خلاف یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے 5 اگست کو یوم سیاہ منانے کی اپیل کی ہے۔ حریت کانفرنس کا کہنا ہے کہ یوم سیاہ سے دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھارت نے کشمیر پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ کشمیری اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے مقبوضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ جی ناظرین، دوسری جانب ISPR کے مطابق افواج پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت کرتی ہے۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کی جدوجہد بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے عین مطابق ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی آبادی کا تناسب بدلنے کی کوششیں بھی بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہیں۔ ISPR کے مطابق بھارتی سیکورٹی فورسز کا مقبوضہ کشمیر پر قبضہ بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت کے جابرانہ اقدامات، اشتعال انگیز بیانات خطے میں عدم استحکام بڑھا رہے ہیں۔ جنوبی ایشیا میں امن کا قیام جموں و کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ مسلح افواج کشمیریوں کی حق و آزادی کی جائز جدوجہد میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم کرتی ہے۔ جی ناظرین، ادھر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ کشمیریوں کے زمین خریدنے کے لیے دروازے کھولے گئے۔ بھارت سری نگر میں دہلی سے حکومت چلانا چاہتا ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت نے غیر قانونی اقدامات کے لیے کشمیری رہنماؤں کو جیل میں بند کر رکھا ہے۔ بھارتی حکومت موجودہ حقائق سے کیسے نظریں چرا سکتی ہے؟ بھارت کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کشمیری جبر کے ماحول میں ہے، کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کی جا رہی ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں سے انکار کیسے کر سکتا ہے؟ کشمیر میں انسداد دہشت گردی کے قوانین کو توڑا جا رہا ہے۔ بھارتی حکومت موجودہ حقائق سے کیسے نظریں چرا سکتی ہے؟ بھارت کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کشمیری جبر کے خلاف ماحول میں ہے، کشمیریوں کی جائیدادیں تیزی سے ضبط کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی اور کشمیریوں کے رشتے صدیوں پرانے ہیں۔ بھارت غیر قانونی فیصلہ کشمیر پر لاگو نہیں کر سکتا۔ کشمیر پر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں۔ پاکستان سفارتی امداد تب تک جاری رکھے گا جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں کشمیر و فلسطین کے لیے بار بار آواز اٹھائی۔ پلوامہ کی طرح پہلگام بھی بھارت کا ہی پلان تھا۔ افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دے گا۔ پاکستان پہلگام واقعے کی بین الاقوامی تحقیقات کرانے کو تیار ہے۔ پہلگام واقعہ دراصل بھارت کا فراڈ تھا۔ بھارت نے پہلگام پر جھوٹ بولا لیکن ان کی قسمت خراب تھی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارت کے اپنے میڈیا نے کہا کہ بھارت کا بیانیہ پہلگام پر ناکام ہو گیا ہے۔ پاکستان پرامن ملک ہے لیکن کوئی اسے کمزوری نہ سمجھے۔ پاکستان پڑوسیوں سے اچھے تعلقات کا خواہش مند ہے۔ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی ہی مسائل کا اصل حل ہے۔ پاکستان تنازعات اور تشدد کو ہوا نہیں دینا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی موجودہ حکومت کو دنیا جانتی ہے اور وہ کشمیر کے ساتھ کھڑی ہے۔ آرٹیکل 370 بھارت کے اپنے آئین میں تھا جو انہوں نے ختم کر دیا۔ بھارت کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے۔ جی ناظرین، دریں اثنا وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کا غاصبانہ قبضہ زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔
اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج کا دن تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں گنا جائے گا۔ کشمیر کا مقدمہ پاکستان لڑتا رہا ہے اور لڑتا رہے گا۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیریوں کی ہر طرح سے حمایت جاری رکھے گا۔ ہم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ایک دن کشمیریوں کو ان کا حق کے خود ارادیت ضرور ملے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم کشمیری بہن بھائیوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جس طرح سے محرکہ حق سر انجام دیا وہ دنیا میں یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو عسکری اور سفارتی سطح پر بھی منہ کی کھانا پڑی۔ محرکہ حق کی فتح سے کشمیری بہن بھائیوں کا بھی حوصلہ بلند ہوا ہے۔ بھارت نے میلی آنکھ سے دیکھا تو بھارتی جہاز ہی نہیں مودی کا غرور بھی گرا دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان اور پاکستانی قوم نے دشمن کا مقابلہ کیا جسے تاریخ میں سنہرے الفاظ میں لکھا جائے گا۔ افواج پاکستان نے جیسے بھارت کے خلاف مقابلہ کیا وہ کیس اسٹڈی بن چکا ہے۔ افواج پاکستان کا کردار مختلف ملٹری اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، ادھر بھارت نے کشمیریوں پر ریاستی مظالم کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کلگام میں بھارتی فورسز کے محاصرے اور سرچ آپریشن میں 5 کشمیری شہید کر دیے گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ کشمیر کے ضلع کلگام میں قابض بھارتی فوج کا 5 روز سے محاصرے اور سرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ مقامی نوجوانوں سے جھڑپ میں 4 بھارتی فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ملی ہیں۔ بھارتی پولیس حکام نے اعتراف کیا کہ کارروائی کے دوران ڈرونز، ہیلی کاپٹر اور اسپیشل فورسز کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔